حرف ندا یا کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، اور ہمارے سامنے حرف ندا یا کے 4 کمبینیشنز قرآن سے سامنے آئے۔ پہلا کمبینیشن ہمارے سامنے یہ آیا تھا کہ یا کے بعد جب تنوین والا اسم آ جائے، چاہے وہ معرفہ ہو جیسے زید، نکرہ ہو جیسے ولد، مؤنث ہو جیسے نار، تو تنوین کو ہٹا کر مرفوع حالت میں منادا کو بولا جاتا ہے۔ یا کے بعد اگر الف لام والا مذکر اسم آ جائے تو ہم حرف ندا اور منادا کے درمیان ایہا کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ بہت ساری ایگزامپلز آپ کے سامنے موجود ہیں، اور سب سے موٹی ایگزامپل یا ایہا الذین آمنو، تو الذین ال کے ساتھ ہے تو بیچ میں ایہا آپ کو مل جاتا ہے۔ اگر منادا الف لام والا مؤنث ہو تو پھر حرف ندا اور منادا کے درمیان ایتھا لگایا جاتا ہے، اور اس کی ایک ایگزامپل قرآن سے آپ نے یاد رکھنی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اور چوتھا اور آخری کمبینیشن ہے کہ یا کے بعد جب مرکب اضافی آ جائے تو مرکب اضافی میں مضاف کو منصوب پڑھا جاتا ہے، یا عبد الہادی، ٹھیک ہے؟ اردو میں کہیں گے اے عبد الہادی، اردو میں عبدل نہیں کہیں گے، عربی میں عبدل کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور چھوٹا سا پوائنٹ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ جتنے بھی نام یا کنیتیں ہیں ہماری جو کہ ابو سے شروع ہوتی ہیں، جس طرح ہمارے طالب علم ہیں ان کا نام ابو ذر ہے، تو یہ بھی سارے مرکب اضافی ہوتے ہیں، ابو لہب، ابو تراب، ابو ہریرہ، یہ ساری کنیتیں ہیں۔ تو یہ جو لفظ ابو ہے نا، ابو، یہ مرفوع ہوتا ہے، اس کا منصوب جو ہے وہ ابا ہو جاتا ہے، ابو کا منصوب ابا ہوتا ہے، اور ابو کا مجرور جو ہے وہ ابی ہوتا ہے، ابو، ابا، ابی، صحیح ہے؟ اس لیے آپ اکثر سنتے ہوں گے ان ابی ہریرہ، ان ابی ہریرہ، ابو سے وہ ابی ہو گیا۔ اب ابو ذر کو میں نے آواز دینی ہے تو میں کیا کہوں گا؟ یا ابا ذر، اے ابو ذر، اردو میں ابو ذر ہی کہوں گا، ٹھیک ہے؟ عربی میں کہوں گا یا ابا ذر۔ کلیئر ہو گیا؟ اب ایک آخری پوائنٹ لکھ لیں جی، بس گولڈن پوائنٹ، پھر اس کے بعد اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ منادا اگر معرفہ ہو، منادا اگر معرفہ ہو تو حرف ندا کو حذف کرنا بھی جائز ہے، تو حرف ندا کو حذف جسے آپ بولتے ہیں نا، حذف کرنا بھی جائز ہے، ہٹا دینا بھی جائز ہے۔ منادا اگر کیا ہو؟ معرفہ ہو تو حرف ندا کو ہٹا دینا بھی جائز ہوتا ہے۔ اب معرفہ دیکھیں کس طرح ہے، مثلا میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ہمارے پاس منادا ہے جی یوسف، تو میں اگر یوسف کو آواز دوں گا تو میں عربی میں کہوں گا یا یوسف، لیکن چونکہ یوسف معرفہ ہے تو میں یا کو ہٹا کر بھی بول سکتا ہوں، میں سمپل بھی کہہ سکتا ہوں یوسف، اس کا مطلب یہ ہوگا اے یوسف، اور اس کی ایگزامپل قرآن میں موجود ہے، صحیح؟ سورہ یوسف میں عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کیا کہا تھا؟ یوسف عارض عن ھذا، اس کا مطلب ہے کہ اے یوسف چھوڑو اس کو، بٹی پا، ٹھیک ہے؟ تو یا یوسف تھا وہ، اسے یوسف کہا گیا۔ ابھی ہم نے ایک ایگزامپل کیا ہے یا ایھا النبی، اب یہ منادہ معرفہ ہے نا، یہ منادہ معرفہ ہے،
تو یا ایھا النبی کو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ایھا النبی. اس کی ایگزامپل کون دے گا؟ ایھا النبی. ایھا النبی نماز میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی. تو وہ اصل میں یا ایھا النبی ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ تو جو پڑھ رہے ہیں وہ الحمدللہ پروو ہو رہا ہے. تیسری صورت منادا کے مضاف ہونے کی صورت. میرے پاس ہے جی ربنا، مرکب اضافی ہے نا، ربنا ہمارا رب. اس کے شروع میں لگا یا، تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ یا ربنا، اے ہمارے رب. اور اس میں سے اگر یا کو ہٹا دوں تو کیا پڑھیں گے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ٹھیک ہے؟ تو ربنا ربنا، اب ربنا بھی آپ کا حل ہو گیا. جہاں بھی ربنا آئے گا دعا کے موقع پہ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یا ربنا. وہاں سے یا ہٹا ہوا ہوگا. اب مجھے بتائیے کہ میرے پاس اگر ہو یا ربی، اے میرے رب، تو یہ معرفہ ہے نا، تو اس میں سے میں یا کو ہٹا سکتا ہوں. اور ہم نے پڑھا تھا کہ یہ چھوٹی یا بھی بعض اوقات مرکب اضافی میں سے ہٹا دیتے ہیں، تو پیچھے کیا بچے گا؟ ربی. تو پہلے دن ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اور جب میں نے ترجمہ لکھوایا تھا تو کہا تھا کہ آپ مجھ پہ یقین کرتے ہوئے اس کا ترجمہ 3 لفظوں میں لکھ لیں، اے میرے رب. اور میں نے کہا تھا آپ کو صرف رب نظر آ رہا ہے، نہ اے نظر آ رہا ہے، نہ میرے نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی کہا تھا کہ ایک دن آئے گا میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا اور آپ پہچانیں گے کہ اے کہاں ہے اور میرے کہاں ہے. تو الحمدللہ آج کے دن وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ دعا کے مقام میں جہاں بھی ربی آئے گا اس کا مطلب یہی ہوگا، اے میرے رب. رب اجعلنی، اے میرے رب تو بنا دے مجھے. رب اغفر، اے میرے رب بخش دے. ٹھیک ہے؟ رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما. اوکے جی. تو بس ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا وہ لکھوا دیا اور یہ ٹاپک ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا. جی صاف کرتے ہیں بورڈ یار سے. اتنے بورڈ صاف ہوتا ہے اتنے میں دہرا دیتا ہوں کہ حرف ندا یا کا استعمال قرآن مجید میں 4 طریقے سے ہوا ہے. مٹا دیں 4 طریقے سے ہوا ہے. نمبر 1 تنوین والے اسم کے ساتھ ہوا ہے. نمبر 2 الف لام والے مذکر کے ساتھ ہوا ہے. نمبر 3 الف لام والے مؤنث کے ساتھ ہوا ہے. نمبر 4 مضاف کے ساتھ ہوا ہے. اگر یا کا استعمال تنوین والے اسم کے ساتھ ہو تو تنوین والے اسم کی تنوین ختم کر دی جاتی ہے اور اسم کو مرفوع پڑھا جاتا ہے. اگر الف لام والے مذکر کے ساتھ استعمال ہو یا کا تو درمیان میں ایھا کا اضافہ کیا جاتا ہے. اگر الف لام والے مؤنث اسم کے ساتھ ہو تو درمیان میں ایتھا ایڈ کیا جاتا ہے. اور اگر مضاف کے ساتھ حرف ندا کا استعمال ہو تو پھر مضاف کو منصوب پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور اہم پوائنٹ یہ لکھایا تھا کہ منادہ معرفہ ہونے کی صورت میں حرف ندا کو ہٹانا بھی جائز ہوتا ہے اور اس کی بھی ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. لیجیے اب آخری ٹاپک ہے ہمارا جملہ اسمیہ کے حوالے سے، اور وہ ٹاپک ہے جی جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا. آج ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا ہے
اس کو سوالیہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے کے لیے کچھ چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں، پہلے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں جی، سوال کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک سوال وہ ہوتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں۔ مثلا میں نے منور صاحب سے پوچھا، منور صاحب آپ لاسانی گارڈن میں رہتے ہیں؟ نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھا قاسم سے، قاسم آپ قریب سے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی، ٹھیک ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا آپ کا نام ثاقب ہے؟ انہوں نے کہا جی، صحیح۔ تو یہ وہ سوال ہے جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے۔ ایک سوال وہ ہوتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے پوچھا جی آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہیں گے ہاں یا نہیں؟ ہاں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں ہاں جی، آپ نے نام بتایا اپنا۔ حاشر آپ کہاں سے آتے ہیں؟ ریاض الجنہ سے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہاں، انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں، ٹھیک ہے جی۔ خان صاحب آپ پیدل آتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اب یہ جواب ہے جس کا جواب ہاں میں دیا جاتا ہے۔ تو سوالوں سے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس سوال کا جواب ہاں میں دینا ہے، کس سوال کا جواب نہ میں دینا ہے۔ تو دو طرح کے سوال ہوتے ہیں۔ تو ہمارا مین ٹاپک ہے جی جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا۔ وہ سوال جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے۔ اب سوالوں کی دو قسمیں ہو گئی نا، ایک وہ ہے جن کا جواب ہاں یا نہ میں ملے گا، ایک وہ ہے جن کا جواب آپ کو کچھ نہ کچھ بول کر دینا پڑے گا۔ تو وہ سوال جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جاتا ہے ان کے لیے جملہ اسمیہ کے شروع میں حروف استفہام استعمال کرتے ہیں جی۔ ان کے لیے جملہ اسمیہ کے شروع میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ حروف استفہام۔ حروف استفہام دو ہیں جی۔ نمبر ایک حمزہ، نمبر دو حل۔ حمزہ اور حل۔ اور آج ہماری کلاس میں دوسرا حمزہ آیا ہے جی۔ اس سے پہلے ایک حمزہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، کون سا تھا؟ حمزہ وصل۔ تو یہ جو حمزہ ہے اس کا کیا نام رکھیں بزرگ؟ حمزہ استفہامیہ۔ شاباش، دیکھیں اب آپ کو نام بھی رکھنے آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ حمزہ استفہامیہ، یہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آئیں گے بالکل۔ مثلا ہم نے پہلا جملہ اپنا بنایا تھا زید صالح، زید صالح، اس کا کیا مطلب ہے؟ زید نیک ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا زید نیک ہے؟ کیا زید نیک ہے؟ تو میں ان میں سے کوئی ایک حرف لگا دوں گا۔ میں حمزہ بھی لگا سکتا ہوں اور میں کہوں گا الزید صالح، الزید صالح، یا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں حل زید صالح، حل زید صالح، کیا زید نیک ہے؟ اچھا، عربی میں آپ کوشچن مارک ڈال سکتے ہیں لیکن قرآن میں کوشچن مارک نہیں لکھا ہوا ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ عربی میں آپ ڈال سکتے ہیں الزید صالح، کیا زید نیک ہے۔ اگر آپ کا جواب ہے نا ہاں، یس، اگر جواب آپ کا ہے ہاں یا یس، تو عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نعم، نعم، ٹھیک ہے، نعم۔ اور اگر آپ کا جواب ہے نہیں یعنی نو، تو اس کے لیے عربی میں لا استعمال ہوتا ہے جی۔
لا. یا ابا ذر اہذا قلم؟ نعم. ٹھیک. یا اسید اہذا قلم اسود؟ لا. سمجھ آئی کہ بات؟ میں نے اسے پوچھا کہ کیا یہ قلم ہے، اس نے کہا یس. میں نے اس سے پوچھا کیا یہ سیاہ قلم ہے، اس نے کہا لا. ٹھیک. یا طالب، سوال تو کیا ہی نہیں میں نے ابھی، میں نے تو ابھی خطاب کیا تمہیں. میں کہہ رہا ہوں یا طالبو، اے طالب علم، انت ہاشم؟ کیا پوچھا میں نے پوچھا کیا تم ہاشم ہو، تو آپ نے کہا لا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ کوئی اسپوکن عربک کی کلاس تو ہے نہیں کہ میں سب سے سوال کروں اور آپ لا کہیں نام کہیں. اب آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ وہ سوال جن کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں ہوتا بلکہ آپ کو کچھ بتانا پڑتا ہے. مثلا میں پوچھوں جی آپ کا نام کیا ہے، تو آپ کو نام بتانا پڑے گا. میں آپ سے پوچھوں جی آپ کہاں رہتے ہیں، تو آپ کو وہ جگہ بتانی پڑے گی. میں آپ سے پوچھتا ہوں جی آپ یہاں کیوں آئے ہیں، تو آپ کو وجہ بتانی پڑے گی. صحیح ہے؟ ایسے سوالوں کے لیے اسماء استفہام استعمال ہوتے ہیں. ایسے سوالوں کے لیے اسماء استفہام استعمال ہوتے ہیں. جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ اسم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اسماء استفہام ہم نے پڑھنے ہیں جی 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تو دیکھتے ہیں ہم کتنی دیر میں کتنے اسما پڑھ سکتے ہیں. کلیئر ہو گیا جی؟ آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ جو اسم میں لکھ رہا ہوں اس کے میننگز کیا ہیں اور وہ میننگز یاد کر لینے ہیں، کیونکہ جملہ فعلیہ کو بھی سوالیہ بنانے میں یہی لفظ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو پہلا اسم استفہام جو استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں وہ ہے جی ماں. ایک اور ماں. ٹھیک ہے؟ ایک اور ماں. اس سے پہلے جو ماں پڑھا ہے وہ کون سا تھا؟ ماں حجازیہ. تو اس کا کیا نام رکھیں؟ ماں استفہامیہ. شاباش. یہ ماں جو ہے یہ ماں استفہامیہ ہے جی. یہ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ یہ استعمال ہوتا ہے جی کیا کے معنی میں. کیا، جسے آپ انگریزی میں وٹ کہتے ہیں. انگریزی میں یہ وٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. صحیح ہو گیا؟ اچھا اب دیکھیں اردو میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ یہ کیا ہے. صحیح ہے؟ اب میں کیا کا لفظ شروع میں نہیں بول رہا، میں بیچ میں بول رہا ہوں کہ یہ، پہلے میں کہہ رہا ہوں یہ، پھر پوچھ رہا ہوں کیا ہے. لیکن انگریزی میں وٹ کا لفظ شروع میں بولتا ہوں. وٹ از دس. صحیح؟ تو عربی میں بھی کوشچن ورڈ شروع میں بولا جائے گا. تو یہ کیا ہے کہ عربی ہوگی ما ہاذا. ما ہاذا یا اویس. ہاذا کلام. شاباش شاباش. ٹھیک ہے؟ کلیئر ہو گیا؟ قرآن مجید میں ہے القاریہ مل قاریۃ.
ملکاریہ تو کیا مطلب؟ الکاریہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ گائے کو ذبح کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کو کہ گائے ذبح کرو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ کوئی سی گائے ذبح کرو، تو انہوں نے سوال کیا کیا تھا؟ اس کے آگے پھر گائے کے بارے میں سوال کیا کیا تھا؟ ہاں، ما ہیا، وہ گائے کیا ہے؟ پھر اس کا رنگ پوچھا انہوں نے، ما لونہا، ما لونہا، اس گائے کا رنگ کیا ہے؟ اب اس ماں کے ذریعے آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، نام پوچھ سکتے ہیں۔ تیرے نام کی عربی کیا ہے؟ اسمو کا، تو میں پوچھوں جی ماں اسمو کا، اور اسم کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، تو ملا کر میں پڑھوں گا، کیا کہوں گا؟ مسمو کا، ماں اسمو کا ہے نا، تو ملا کے پڑھوں گا مسمو کا یا ولد، یا ولد مسمو کا ہے حسنین احمد۔ تو جواب دے گا جی اسمی مائی نیم حسنین، ٹھیک ہو گیا؟ صحیح ہے۔ یا اسید مسموہو، ما اسموہو، شاباش، اسموہو ابو ذر، یا ابا ذر مسموہو و مسموہو و مسمی، مسموہو و مسموہو و مسمی، کیا پوچھ رہا ہوں پتہ چل گیا نا؟ جواب دو۔ مسموہو و مسموہو و مسمی، جی اسید، اسمہ قاسم واسمہ علی، کیا؟ ہاں شاباش، و اسم کا، استاد عامر کو عزت بھی دے دو یار تھوڑی سی، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہو گیا جی؟ یا اویس مسمی، مسمی اسمو کا، ٹھیک ہے؟ اسمو کا آگے آپ نام لے۔ اب پھر کوئی بات کہ کوئی اسپوکن کلاس نہیں ہے کہ میں آپ سب سے سوال پوچھوں، آپ ایک دوسرے سوال پوچھیں، اوکے؟ تو بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور قبر میں بھی ایک سوال ہوگا ماں کے ساتھ ہی، ماں دینو کا، ماں دینو کا کیا مطلب؟ تیرا دین کیا ہے؟ تو کیا جواب ہوگا بلال ابراہیم؟ جب پوچھا تھا مسمو کا تو آپ نے کہا جی اسمی، تو اب پوچھا جا رہا ہے ماں دینو کا، تو کیا جواب ہوگا؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ عبدالہادی، ابو جہل سے جب یہ سوال کیا گیا ہوگا تو اس نے جواب دیا ہوگا کہ دینی الاسلام، کیوں؟ اسے تو عربی آتی تھی، ہے نا؟ ابو جہل کو آتی تھی نا عربی، تو اس نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کیوں نہیں رضا؟ ابو جہل کو پتا ہے نا، جانتے ہو؟ وہ اسلام کو دین مانتا ہی نہیں تھا، تو اس سے کیا رزلٹ نکلا؟ سر جی کیا رزلٹ نکلا اس سے؟ اس سے رزلٹ کیا نکلا؟ جی جی
یعنی قبر کے جواب دینے کے لیے عربی جاننا ہی ضروری نہیں ہے، اسلام کو دین ماننا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابو جہل کو ہمارے سے زیادہ اچھی عربی آتی تھی، لیکن وہ اس سوال کا جواب نہیں دے پایا ہو، اس لیے کہ وہ اسلام کو دین مانتا ہی نہیں تھا۔ ہم نے بھی یہ غور کرنا ہے کہ کیا ہم اسلام کو دین مانتے ہیں، پورے شعور کے ساتھ مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، تو پھر جواب دیں گے۔ بات وہی ہے نا، اگر بس زبان سے مانتے ہیں، دل سے مانتے ہی نہیں ہیں، دل میں اور دین پسند ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس سوال کا جواب مشکل ہو جائے گا۔ تو پہلا اسم ہے جی ماں، دوسرا ہی میرا خیال ہے پڑھ پائیں گے آج ہم، اور وہ ہے جی من۔ من، من کے معنی ہے جی کون، جسے آپ انگریزی میں ہو کہتے ہیں۔ ہو آر یو، اب دیکھیں میں شروع میں ہو لا رہا ہوں، ہو آر یو، تو ہو کی عربی ہے من، آر کی عربی نہیں ہے نا، اور یو کی عربی آتی ہے آپ کو کیا؟ انتا۔ من انتا یا ولد، اے لڑکے تو کون ہے؟ انا اسید، انا اسید، ٹھیک ہے، انا طالبن، میں طالب علم ہوں، کلیئر ہو گیا جی۔ قبر میں جو دوسرا سوال ہے وہ من کے ساتھ ہوگا، من ربو کا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ٹھیک ہے۔ جب پوچھا گیا تھا ماں اسمو کا، تو آپ نے کہا جی اسمی، ماں دینو کا، آپ نے کہا دینی، اور آگے نام لیا۔ جب پوچھا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو جواب میں کیا کہا جائے گا؟ ربی اللہ۔ اب وہ ربی میں یا کو زبر کے ساتھ ملائیں گے، آ گیا نا ذہن میں، وہ جو اس پہ سکون اور زبر ڈالتے تھے، تو ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اس کا جواب بھی ابو جہل نہیں دے پایا ہوگا، عربی آتی تھی اسے، لیکن وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہی نہیں تھا۔ رب، رب پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں مالک کو، مالک۔ عرب جو ہے وہ اللہ کو خالق ضرور مانتے تھے، لیکن اللہ کو مالک ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ لازماً کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، اللہ کو وہ خالق مانتے تھے، لیکن اللہ کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ابو جہل جب ظلم کرتا تھا نا، اپنے امیہ حضرت بلال پہ جب ظلم کرتا تھا، تو بار بار کیا سوال کرتا تھا؟ تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو کیا جواب دیتے تھے حضرت بلال؟ احد احد، کیونکہ وہ یہ کہلوانا چاہتا تھا کہ تیرا رب میں ہوں، مالک۔ اب یہ اسلام کی مہربانی ہے کہ اسلام نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک رب کی غلامی میں دیا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ کو رب مانے، رب۔ عرب کو پتا تھا کہ رب کہتے کسے ہیں؟ رب، مالک۔ اور رب کے مقابلے میں جو لفظ بولا جاتا تھا نا، وہ بولا جاتا تھا عبد، جس کے معنی ہوتے ہیں غلام، جسے آپ فارسی میں بندہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دو اسماء استفہام ہمارے ہو گئے الحمدللہ، باقی یہ مٹائیں گے نہیں ہم، اسی طرح بورڈ رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ باقی کے کل پڑھ کے پھر ہم فعل شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.